اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات کی 10ویں آیت ہے، جس کے متعلق ہم نے پچھلے دنوں میں اچھی خاصی گفتگو آپ کے سامنے رکھی۔ ان آیات کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اخوت قائم کی جائے، بھائی چارہ قائم کیا جائے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد جو بڑے بڑے فیصلے اور کام کیے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار صحابہ کے ذمے ہر ایک کے ذمے کچھ نہ کچھ مہاجر لگا دیے کہ وہ ان کی کفالت کریں اور ان کے ساتھ کاروباری معاملات میں مدد کریں۔ در حقیقت اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اخوت کا، رواداری کا، آپس کے معاملات میں اصلاح کا حکم دیتا ہے۔ ہم نے آیت نمبر 9 کے اندر یہ بات بغور پڑھی کہ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان کے درمیان صلح کرواؤ، پھر اگر دونوں لڑنے والوں میں سے ایک جماعت دوسری پر زیادتی کرے تو تم سب اس کے خلاف لڑو اور اسے صلح پر مجبور کرو حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کر لے، تو تم پر لازم ہے کہ تم ان کے درمیان عدل و انصاف سے صلح کرواؤ، اس لیے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 10 میں جب ہم داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بات یہ ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، بلا شبہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اخوت کی بات ایمان کے ساتھ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اخوت کو ایمان کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اس لیے تو اللہ رب العالمین نے یہاں ایمانداروں کا ذکر کیا ہے کہ جب دو جماعتیں ایمان والی مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، یا یہاں پر بھی اللہ یہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 10 میں کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ دونوں بھائیوں کے درمیان، دونوں گروہوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم دیتا ہے کہ اخوت قائم ہو، اور اخوت کو اللہ تعبیر کرتا ہے ایمان کے ساتھ۔ تو پتہ یہ لگتا ہے کہ اخوت ایمان کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی معاشرے کے اندر اخوت ایمان کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی۔ کل ہم نے یہ بات کہی تھی کہ دنیا کا کوئی مذہب اخوت کا ایسا حکم نہیں دیتا، اخوت کا ایسا درس نہیں دیتا جو اسلام دیتا ہے، کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہو تو ہم اس کے بھائی ہیں اور وہ ہمارا بھائی ہے۔ نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت ہے، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کے درمیان اتفاق، اتحاد تبھی ممکن ہے جب وہ اپنا اتحاد ایمان کی بنیاد پر کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میرا فلاں سے کاروباری تعلق ہو تو میں زندگی بھر نبھا سکتا ہوں، میرا فلاں کے ساتھ رشتہ ہو، خون کا رشتہ ہو، نسل کا رشتہ ہو تو میں اس کو ساری زندگی نبھاتا رہوں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کا آپ کی بیوی سے، آپ کے والدین سے، آپ کے بہن بھائیوں سے اصل نسل سے تعلق ہو بھی تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، آپ اس میں کوئی مفاد، کوئی غرض سامنے نہیں رکھ سکتے۔ بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو اتحاد اور اتفاق تبھی ممکن ہے جب پیچھے ایمان موجود ہو۔ اگر یہ کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ایمان کی بنیاد پر ہی اخوت کا رشتہ قائم کیا تو یہ غلط بات نہ ہوگی، اس لیے کہ انصار مدینہ میں رہ رہے تھے اور مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا، سب لٹ پٹ آ کر واپس ادھر پہنچ گئے تھے، اور انصار نے صرف ایمان کی بنیاد پر ان کے لیے اپنے گھروں کے، اپنے اموال کے
اور اپنے کاروبار کے دروازے انہوں نے مہاجروں کے لیے کھول دیے، اس لیے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، اور انہوں نے سگوں سے بڑھ کر ان کو اہمیت دی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری قریش کے قبیلے میں ہر شاخ میں رشتہ داری ہے، لیکن اصل میرے رشتہ دار تو ایمان والے ہیں، اصل میری رشتہ داری، اصل میرا تعلق اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ سو پتہ یہ لگتا ہے کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق اخوت کی بنیاد پر ہے، اور اخوت ایمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کاروباری تعلق انسان بنا کر یہ سمجھ لے کہ میں ان کو نبھا رہا ہوں اور اس میں مجھے کوئی مفاد نہیں ہے، ان کے اندر مجھے کوئی مطلب نہیں ہے۔ گاہک کو دکاندار سے مطلب ہے اور دکاندار کو گاہک سے مطلب ہے، یہاں پر مفاد ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو درس ہے اس حوالے سے وہ ایمان ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان کا ذکر کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ایمان کو اخوت قرار دیا ہے، اس نے ایمان کے رشتے کو اخوت قرار دیا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں ایمان کی اتنی ضرورت نہیں ہے، آپ ایمانی بنیادوں کو سائیڈ پر رکھیں اور لوگوں کو اتحاد کے اوپر اکٹھا کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان محبت اور امن ایمان کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا، اتحاد تب تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک ایمان کی سلامتی موجود نہ ہو۔ سو ایمان کی سلامتی لازمی ہے۔ پھر بعض لوگ دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتحاد کو اتنا اہم جانا کہ آپ نے غزوہ احزاب میں نمازیں بھی چھوڑ دیں، بس آپ اتحاد کے پیچھے تھے۔ لوگ یہ مغالطہ دیتے ہیں، غزوہ احزاب میں نبی علیہ السلام کی عصر کی نماز رہ گئی، پھر مغرب کی بھی رہ گئی، حتیٰ کہ مغرب کا وقت بھی جب ختم ہونے لگا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پریشان حالت میں نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، ان کافروں کے ساتھ جنگ کی وجہ سے میری تو نماز رہ گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر آپ کی مغرب رہ گئی، ہماری تو عصر بھی رہ گئی، کیونکہ جنگ دو جگہوں پر ہو رہی تھی اور عمر رضی اللہ عنہ دوسری سائیڈ پر تھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے بد دعا کی، اے اللہ کافروں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں ہماری نمازوں سے غافل کر دیا۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نبی علیہ السلام اتحاد کے پیچھے تھے، اتحاد کرنا چاہ رہے تھے، اور اس میں آپ نے اپنی نمازیں بھی چھوڑ دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جنگ ہو رہی تھی، کوئی اتحاد نہیں ہو رہا تھا۔ اگر اتحاد ہوتا تو نبی علیہ السلام پہلے اپنی نماز کی طرف چلتے، اور یہاں پر یہ کہنا کہ آپ کی نمازیں آپ نے چھوڑ دی تھی، یہ نبی علیہ السلام پر الزام ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے نمازیں چھوڑی نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام مشغول اتنے ہو گئے، حملہ اتنا شدید تھا کہ نمازیں آپ کی چھوٹ گئیں۔ اسی لیے تو آپ نے بد دعا کی ان کے خلاف کہ اللہ ان کافروں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں ہماری نمازوں سے غافل کر دیا۔ پھر آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا، انہوں نے اذان دی، پھر اقامت کہی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر ان کو حکم دیا اقامت کہو، وہ اقامت کہہ رہے تھے، اور پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر حکم دیا کہ اقامت کہو، پھر آپ نے عشاء کی نماز ادا کی۔ تو پتہ یہ لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ دلیل پیش کرنا کہ آپ نے اپنی نمازیں اتحاد کے لیے چھوڑ دی تھیں، تو یہ اتحاد کا صرف شوشہ ہی ہے اور اس کے اندر حقیقت کوئی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل منہج یہ ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا کہ بندہ اپنے ساتھ والے کو اپنا بھائی سمجھے گا تو معاشرے کے اندر اتحاد قائم ہوگا۔ اگر وہ اسے اپنا بھائی نہیں سمجھتا، اس کی اصلاح نہیں کرتا، اور صرف یہ سمجھتا ہے کہ بس جی دو بندوں میں اختلاف ہوا، دو جماعتوں میں اختلاف ہوا، اب فٹافٹ ان کی صلح کرواؤ، ہاتھ ملاؤ جی، گلے لگ جاؤ۔ اب وہ گلے بھی ملوا دیا، ہاتھ بھی ملوا دیا، دل کے اندر دل تو صاف ہی نہیں ہوئے، پھر بھی ان کو بٹھا کر ان کی آپس میں بات چیت ہی نہیں کروائی، صلح کے لیے کوشش ہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ ان کے ہاتھ ملوا دو، ان کے گلے لگوا دو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی اصلاح کر دو۔
ان دونوں کے درمیان اصلاح کا معاملہ لے کر آؤ۔ اگر دو بندوں میں، دو جماعتوں میں، دو گروہوں میں اختلاف ہے تو یہ نہیں ہے اتفاق کہ آپ ان کو آپس میں ملا دیں اور جو چیز وجہ اختلاف تھی آپ اس کو حل ہی نہ کریں۔ تو یہ چیز بندے کو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے جو فیصلہ کرنے والا ہے، جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کروا رہا ہے۔ ایون آپ اپنی اولاد کے درمیان ہی اگر فیصلہ کرواتے ہیں تو جو چیز اختلاف کی وجہ بن رہی ہے آپ اس چیز کو پہلے ختم کیجئے، آپ اس کی اصلاح کی طرف آئیے۔ اور اگر انسان یہ سمجھے بس ہی میں نے ہاتھ ملوا دیے، میں نے گلے لگوا دیا، اب کوئی نہیں مانتا تو نہ ماننے، اس میں میرا کیا قصور ہے، تو بھائی تجھے انصاف کرنا ہی نہیں آیا۔ تیرا حق یہ ہے کہ تو انصاف کرے اور دونوں طرف کی بات سن کر پھر کوئی فیصلہ کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں آپس میں ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی بولی پر بولی نہ لگاؤ، اور ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض مت رکھو، اور ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو، ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو۔ اور میں نے کل آخری حدیث جو آپ کو سنائی تھی کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کر رکھے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے اندر قطع تعلقی کرنے والا نہیں جائے گا۔ سو انسان اگر کسی سے بگاڑ بیٹھا ہے، کسی سے لڑائی کر بیٹھا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں جب ملیں، دونوں لڑنے والے جو لڑ چکے ہیں، جن میں اختلاف پیدا ہو چکا ہے، ان دونوں کو چاہیے کہ جب وہ ملیں تو ایسا نہ ہو کہ ایک ادھر کو منہ پھیر لے اور دوسرا ادھر منہ پھیر لے۔ وَخَيْرُهُمْ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں سے بہترین وہ ہوگا جو سلام میں پہل کرے گا۔ سو تم بہتر بن جاؤ، صحابی نے کہا کہ تم دیکھ لو کہ تم پھر بہتر بن جاؤ۔ سو بندے کو نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے مسکین آدمی اور سب سے کنجوس آدمی وہ ہے جو سلام لینے میں بھی کنجوسی کرتا ہے۔ میں نے فلاں سے نہیں لینی دی، میں نے اس کو ہاتھ نہیں ملانا، میں نے اس کو نہیں ملنا۔ جیسے شادی بیاہ کے معاملات میں دو لڑے ہوئے آ جائیں تو وہ شادی والے گھر کے اندر تماشا لگا دیتے ہیں، ہم نے اس کو نہیں ملنا دی، ہم اگر اس کو بلانا پھر ہم نے نہیں آنا، اور اگر ہمیں بلانا تو پھر اس کو نہ بلاؤ۔ یا پھر جو ہے وہ مارکیٹ کے معاملات میں ہوتا ہے، نہیں دی میں اس کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں، میں نے اس کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی۔ بھائی وہ بندہ کسی کو، کوئی بندہ بندے نہیں کھاتا، وہ سلام لینے سے کسی کو کسی نے منہ میں نہیں ڈال لینا، تو بندہ سلام لے کر بہتری کی طرف چلا جائے اور اللہ رب العالمین کے ہاں وہ نیکیاں ہی حاصل کرے گا۔ اور نبی علیہ السلام کا طریقہ کار اور آپ کا منہج بھی یہی تھا۔ تو چند باتیں جو اس آیت کے ضمن میں رہ گئی تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ پھر اللہ کہتا ہے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، انصاف سے کام لینا ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ کس بنا پر؟ ایک تو صلح کروانے کی وجہ سے، اور دوسرا آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھنے سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، تو بندہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا ہو۔ نبی علیہ السلام نے چیونٹی کو مارنے سے منع کیا، شہد کی مکھی کو مارنے سے منع کیا، ہدہد کو مارنے سے منع کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ چیونٹی اپنی قوم کی خیر خواہ تھی، چیونٹی آج بھی اپنی قوم کی خیر خواہ ہے۔ کیسے؟ جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا تو چیونٹی بارش کی دعا کرنے کے لیے یا باہر نکلی ہوئی تھی وہ، تو اس نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آتے دیکھا تو اپنی جان بچانے کے لیے نہیں بھاگی، اس نے وہاں کھڑے ہو کر اپنی پوری قوم کو آواز لگائی بھاگو اور اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ، کہیں بے خبری میں ماری نہ جانا۔ یہ اس کی خیر خواہی تھی کہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ ہدہد، اس کو نہیں مارنا، اس لیے کہ اس نے قوم کو سورج کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، تو سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا یہ کیسی جاہل قوم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ سورج کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے خبر کی تحقیق کروا کے اس قوم کو مسلمان کر لیا۔ ذریعہ کون بنا؟ ہدہد۔ تو ہدہد نے اصلاح کی، خیر خواہی کی، اللہ نے اس کو قتل کروانے سے بھی منع کر دیا اور ذکر بھی قرآن میں کر دیا۔ شہد کی مکھی وہ اصلاح کا کام کرتی ہے، خیر خواہی کرتی ہے، لوگوں کے لیے شہد بناتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا۔ تو جو خیر خواہ ہوتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔
تو لوگوں کے خیر خواہ بنے تاکہ بندے کے اوپر رحم کیا جائے. آمین. پڑھ لیجئے اس کو. انما المؤمنون اخوہ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. لعلکم ترحمون. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. میرا لے کے آئے ہو. صحیح سند تو نہ ثابت نہیں ہے. اقامہ اللہ و ادامہ